तमसी के बाबरकत और जलाली नाम में हम सबकी सलामती हो। आए अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे, बैठिएगा। आज सुबह जो कलाम खुदा ने मेरी रूह में डाला वो हमारी बुनियादी जरूरत है। क्या है? अच्छा, ये हर क्रिश्चियन शख्स की है, बेटी है, बेटा है, जो उसी पर ईमान रखता है, ये उसकी जरूरत है। क्या है? जरूरत है। अब ये सवाल है, ये क्या है? हाँ, ये सवाल है। सवाल से हम शुरू करेंगे और फिर सवाल का जवाब हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। सवाल ये है कि कितने लोग हैं जो मसीही लोग हैं जहां बैठे हैं? हम सारे हैं। सवाल ये है कि मसीही लोग गुनाह पर गालिब कैसे आ सकते हैं? गुनाह, मसीही लोग इस पर कैसे गालिब आ सकते हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं खुदा के कलाम में से कि एज अ क्रिश्चियन मसीह होते हुए मैं गुनाह पर कैसे गालिब आ सकता हूं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपने देखे होंगे, उन्होंने बपतिस्मे मिली है, निजात भी पाई है, ऐलान भी करते हैं निजात याफ्ता है, गुनाह फिर भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, गुनाह फिर भी करते हैं। तो सवाल ये है, ऐसे लोग गुनाह पर गालिब कैसे आ सकते हैं? ऐसा मसीह होते हुए, मसीह पर ईमान रखते हुए हम गुनाह पर कैसे गालिब आ सकते हैं? एक हवाला पढ़ेंगे, फिर हम मजीद इसके ऊपर बात करेंगे। पहला यूहन्ना पहला बाब 8वीं आयत खुदा के कलाम में से, यूहन्ना का पहला खत और उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। मेरे साथ मिलकर इसको पढ़िएगा, हवाला निकालिएगा। मैं चाहता हूं जो बाइबल लेकर आए हैं जरूर हवाला निकालें। पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत खुदा के कलाम में से, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। नामी आयत, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। आमीन, हालेलुया। तो सवाल ये है, कलाम कहता है कि क्या हम गुनाह करते हैं? मसीह होते हुए, बपतिस्मा लेकर, चर्च आकर सारे काम भी करते हैं और फिर इबादत भी करते हैं और फिर क्या ये पॉसिबल है कि आप गुनाह पर गालिब आए? जी, क्या आप वाकई गुनाह पर गालिब आ सकते हैं या चर्च आने के बावजूद भी गुनाह करते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, करते हैं। अगर कोई कहे ना मैं नहीं करता तो कलाम कहता है वो झूठा है, उसमें सच्चाई नहीं है। क्यों? क्योंकि कलाम कहता है अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं, हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं। यही लिखी है ना? यस। लेकिन मैं चाहता हूं इस सवाल पर आज सुबह हम गौर करें। गुनाह पर कैसे फतह पा सकते हैं? गुनाह पर कैसे फतह पा सकते हैं? बाइबल मुकद्दस हमारी रहनुमाई करती है कि आप किस तरह से गुनाह पर गालिब आ सकते हैं, किस तरह फतह पा सकते हैं। अगर आपने उसी को कबूल किया है तो फिर आप कैसे गुनाह पर गालिब आएंगे? 4 बातें करेंगे। कितनी? इसको नोट डाउन करना है। 4 बातें लिखो अपने को। हर मसीह को लिखनिया चाहिए ने। सुनिया सुनाया भूल जाता है, लिखिया कभी नहीं जो बोलता। इसको नोट डाउन करो। आज 4 बातें खुदा के कलाम में से करेंगे, ज्यादा नहीं। पहली बात, खुदा के कलाम में से आप कैसे गुनाह पर गालिब आ सकते हैं? खुदा के पाक रूह की कुदरत के बगैर आप गुनाह पर गालिब नहीं आ सकते। इलाही मददगार के बगैर आप गुनाह पर गालिब नहीं आ सकते। क्यों?
خداوند نے ہمیں مددگار دیا ہے اور وہ روح القدس ہے، ہولی اسپرٹ ہے۔ اگر آپ مسیح ہیں، آپ نے نجات پائی ہے، توبہ کی ہے، بپتسمہ لے لیا ہے، روح القدس اگر آپ کی زندگی میں آ گیا ہے تو پھر آپ گناہ پر غالب آ سکتے ہیں۔ حوالہ پڑھتے ہیں ابھی۔ اگر ہم جسمانی ہیں اس کا مطلب ہے گناہ ہمارے اندر بسا ہوا ہے، لیکن اگر آپ روحانی ہیں، مسیح کو قبول کر لیا ہے، روح کو زندگی میں آ گیا ہے، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ گناہ پر غالب آ سکتے ہیں۔ اور کلام کہتا ہے درجہ بدرجہ مسیح کے ہم شکل بنتے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ، درجہ بدرجہ۔ کوئی شخص بڑی دلیری کے ساتھ مضبوطی سے غالب آ جاتا ہے، لیکن کسی کا پروسیس سلو ہوتا ہے، کسی کا پروسیس کئی کے واقعی غالب آ جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں غالب آ گئے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جن کا پروسیس سلو ہے، وہ گناہ کر بھی رہے ہیں اور چرچ بھی جاتے ہیں۔ ایگری کرتے اس بات سے؟ جی ہاں۔ حوالہ پڑھتے ہیں، ذرا نکالیں غلطیوں کا خط، 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت اور پھر 17ویں اور پھر 18ویں آیت، 3 آیات خدا کے کلام میں سے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو۔ کس کے موافق چلو؟ کس کے موافق؟ روح کے موافق چلو گے تو جسم کی خواہش ہرگز پوری نہ کرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ جسم میں گناہ ہے، آپ کو گناہ کی طرف ابھارتا ہے جسم۔ جی کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے۔ جسم روح کے خلاف کیا کرتا ہے؟ خواہش کرتا ہے۔ اور پھر خواہش کیا کرتی ہے؟ اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے مخالف ہے۔ جسم کس کے خلاف کرتا ہے گناہ؟ روح کے خلاف خواہش کرتا ہے، اور خواہش کیا کرتی ہے؟ خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنم دیتی ہے اور گناہ موت لے کر آتا ہے۔ اس لیے غور کرو خدا کے کلام پر، جسم کیا کرتا ہے؟ روح کے خلاف، اور روح القدس آپ کو روکتا ہے کہ تو گناہ نہ کرنا۔ ہمارے اندر دل کتنے بنائے ہیں خدا نے؟ ہیں کتنے؟ ایک ہی ہے نا؟ پھر سوچ لیں کتنے دل ہیں؟ ایک۔ کتنے؟ پھر لوگ کیوں کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے نہ کرنا، دوجا دل میرا کہتا ہے نہ کرنا؟ دو دل کتوں آگے؟ میڈیکل سائنس کہتی ہے، خدا بھی کہتا ہے دل تے میں کی بنایا، پھر دو دل کہاں سے آگے؟ کہتے ہیں ایک دل میرا کرتا ہے میں کرا، دوجا دل میرا کرتا ہے میں نہ کرا، پھر دو کتوں آگے؟ جی ہاں، غور کریں۔ ابلیس آپ کو ابھارتا ہے کہ تو اے کر، لیکن ساتھ ہی خدا کا پاک روح کہے گا نہ بیٹا یہ نہ کرنا، یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ پھر بندے کہتے ہیں ایک دل کرتا ہے کرنا، دوجا کرتا ہے نہ کرنا، دل ایک کیجئے دو نہیں۔ لیکن غور کریں، ابلیس بندے کے اندر سے بولنا ہوتا ہے، روح جسم کے خلاف اور جسم روح کے خلاف، اور بولے گا اندر سے، بات کرے گا اور آپ کو ابھار دے گا کہ چل یہ کام کر۔ لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ اگر روح کے موافق چلیں گے تو جسم کے خلاف جی ہاں، پڑھے گا ذرا اس کو غور سے پڑھے، 17ویں آیت۔ کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ لیکن 18ویں آیت میں لکھا ہے اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے متحد نہ رہے۔ تھلے لکھے ہے اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، انہیں ظاہر بھی کر دیتے کہ جسم کے کام کیا ہے؟ حرامکاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑے، حسد، تفرقے، غصہ، جدائیاں، بدعتیں، بہت سارے ایسے کام نیچے لکھے ہوئے ہیں۔ بغض ہے، نشہ بازی ہے، ناچ رنگ ہے، یہ جسم کے کام ہیں، روح کے نہیں ہیں۔ روح جسم کے خلاف اور جسم روح کے خلاف۔ غور کریں، اگر خدا کا پاک روح آپ کے اندر ہے تو پھر ہمیں روح کے موافق چلنا چاہیے، اور جب آپ روح کے اس کے موافق چلیں گے، خدا کا پاک روح
آپ کی حفاظت کرے گا اور ہر قسم کی بدی سے گناہ سے آپ کی حفاظت کرے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. ذرا غور کریں خدا کے کلام. اچھا روح القدس جس پر ہوتا ہے وہ شخص الگ ہوتا ہے. جس پر روح القدس ہوتا ہے وہ شخص، اس کی پرسنالٹی، اس کا کردار، اس کا اٹھنا بیٹھنا الگ ہوتا ہے. وہ عام لوگوں جیسا نہیں ہوتا، اس لیے کیونکہ خدا کا روح اس میں بستا ہے. وہ خاص ہے، وہ عام نہیں ہے، جس میں خدا کا روح کچھ کام کرتا ہے. مجھے واقعہ یاد آ گیا پطرس کا. کلام فرماتا ہے مسیح نے اس سے کہا تو میرا 3 بار انکار کرے گا. کہتا نہیں خداوند مجھے تیرے ساتھ مرنا بھی پڑے میں تیرا انکار نہیں کروں گا، میں اپنی جان بھی دوں گا. لیکن غور کریں کتنی بار انکار کیا جی؟ کتنی بار؟ ہاں 1 2 بھی نہیں، سیدھا 3 باری 3 بار پطرس نے انکار کیا. کہتا میں نہیں جانتا یہ کون ہے اور انکار کر گیا. لیکن یہی پطرس عید پینتیکوس کے دن جب روح القدس اس پر نازل ہوا تو دلیر ہو کر کھڑا ہو گیا اور یسوع مسیح کے بارے میں اس نے پیغام سنایا اور 3000 لوگوں نے یسوع کو قبول کیا. ہاللیلویا. یہی پطرس جب روح القدس آتا ہے تو روح القدس دلیری دیتا ہے. آج چرچوں میں روح القدس کی کمی ہے، باقی ہر ایک چیز ہے باقی، لیکن روح القدس کی کمی ہے. چرچوں میں اچھے بینچ ہیں، اچھا ساؤنڈ سسٹم ہے، اچھے خدمت گزار ہیں، ہر چیز اچھی ہے، مینجمنٹ اچھی ہے اور ہر ایک چیز اچھی لگائی گئی ہے چرچوں کے اندر، لیکن ایک چیز کی کمی ہے اور وہ روح القدس کی کمی ہے. اس لیے کلیسیا بیمار ہے اور کلیسیا کی روحانی ترقی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہاں روح القدس کام نہیں کرتا اور روح القدس کے پھل ان کی زندگیوں سے ظاہر نہیں ہوتے. آج چرچ مردہ بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ روح القدس کام نہیں کرتا، پاک روح جنبش نہیں کرتا. یہی پطرس جو 3 بار انکار کر گیا، وہی پطرس کھڑا ہوا اور کہتا ہے اے اسرائیلیو سنو، یسوع مسیح ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تمہارے لیے ضروری تھا اور تم نے بے شرع لوگوں کے ساتھ مل کر اسے مسلوب کیا. کیونکہ رومی بے شرع لوگ تھے، شریعت نہیں رکھتے تھے، بت پرست تھے. پطرس کہتا ہے بے شرع لوگوں کے ساتھ مل کر تم نے مسلوب کیا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے مردوں میں سے جلا دیا. ہاللیلویا. غور تو کرے ذرا، جو روح القدس جس میں آ جاتا ہے خدا اسے دلیر کر دیتا ہے، اس میں دلیری آتی ہے. یہ پاک روح کی جنبش ہے جو ہم پر ہو جاتی ہے. اس لیے اگر گناہ پر غالب آنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں جی؟ پاک روح کی رہنمائی میں چلنا بہت ضروری ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. روح القدس ہمیں تحریک دیتا ہے، ہمیں تیار کرتا ہے، ہمارے ارادوں کو مضبوط کرتا ہے. پہلا تسلونیکیوں 5:19 آیت پڑھیے گا ذرا جلدی سے. 5:19 آیت. روح کو نہ بجھاؤ، روح کو نہ بجھاؤ، روح کو نہ بجھاؤ. اچھا روح کب بجھ جاتا ہے؟ ہولی اسپرٹ کب آپ کی زندگی سے نکل جاتا ہے؟ جب گناہ زندگی میں آئے گا، جسم کے کام کریں گے، روح القدس آپ کی زندگی سے چلا جائے گا، روح القدس بجھ جائے گا. روح القدس کب بجھتا ہے؟ جب خدا کسی کام کے لیے آپ کو بولے بیٹا یہ کر اور آپ نہ کریں، تب روح القدس رنجیدہ ہوتا ہے اور روح القدس بجھ جاتا ہے، آپ کی زندگی سے ناراض ہوتا ہے. اس لیے کلام کہتا ہے روح کو نہ بجھاؤ. یہ پہلی بات جو آج صبح ہم کر رہے ہیں. گناہ پر کیسے غالب آئیں گے؟ پاک روح کی قدرت کے وسیلہ سے آپ غالب آ سکتے ہیں. اگر پاک روح نہیں ہے تو پھر آپ غالب نہیں آ سکتے. ہر ایماندار کی زندگی میں خدا کا پاک روح کام کرتا ہے. ہاللیلویا. روح کو نہ بجھاؤ. ایک اور کام کرو، وہ افسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے. افسیوں 5 باب اس کی 18ویں آیت بھی پڑھے ذرا، پڑھیے گا. اور شراب میں متوالے نہ بنو. ہاں شراب میں متوالے نہ بنو، متوالے نہ بنو. ایک اور کام میں کرو، وہ آگے لکھا ہوا ہے.
क्योंकि इससे बदचलनी वाकया होती है, इससे बदचलनी वाकया होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। हाँ है, काम करो, रूह से मतवाले ना बनो, रूह से मामूर होते जाओ। क्यों होते जाओ? वजह क्या है? आगे पढ़िएगा। और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया आपस करो, में मज़ामीर और रूहानी गज़लें भी गाया करो। और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते हाँ, रहो। कैसे बजाना है? दिल से। खुदावंद के लिए गाना भी दिल से, बजाना भी बेदिल होकर नहीं। ये नहीं कह देता हूँ भाई साहब ने कहा दिल तो इसी करने हम, लेकिन पादरी ने कह दिया हम करना था कहता है नहीं, पादरी की ना माने, अपने दिल की माने। दिल क्या कहता है? क्योंकि ऐसी प्रस्तिश जो बेदिली से की जाए, ऐसी खिदमत जो बेदिली से की जाए, रूह उसकी हिदायत से ना की जाए, खुदा कबूल नहीं करता। माते को बता लेके जो मारे जाए, नो। दिल से खुदावंद के लिए गाओ भी, दिल से खुदावंद के लिए बजाओ भी, जरूरी। और आगे 21वें आयत क्या कहते हैं? और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। हैं किधे? मसीह के खौफ, हाँ, मसीह के खौफ से एक दूसरे के, हाँ, एक दूसरे दे उस्ताद ना बनो, बल्कि एक दूसरे दे ताबे रहो। ताबेदारी भी बड़ी जरूरी है। जो शख्स ताबेदार है, खुदा का पाक रूह उसकी जिंदगी में काम करता है। जो शख्स नाफरमान है, खुदा का पाक रूह उसकी जिंदगी में काम नहीं करता। आप खुदा के ताबेदार बन जाएं, फरमाबरदार बन जाएं, अपने पादरी के फरमाबरदार बने, देखिए खुदा कैसे आपको उठाएगा। मुबारक है वो शख्स जिसे कोई तंबी करने वाला है। अगर कोई आपको तंबी करता है तो इसका मतलब है वो आपसे प्यार करता है, और वो मुबारक शख्स है जिसे कोई समझाता है, जिसे को गाइड करता है, जिसे को अच्छी सलाह, अच्छा मशवरा देता है। सबसे पहले इलाही मददगार होली स्पिरिट, और उसके बाद कलीसिया में खुदा के खादम होते हैं। हालेलुया। कैसे हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी बातें हैं। रूह कुछ क्यों देता है खुदा? वजह क्या है? क्यों कहता है रूह कुछ लो? रूह कुछ तुम्हारी नीड, तुम्हारी जरूरत। आज बिल्डिंगें बड़ी बड़ी हैं जैसे मैंने बताया, लेकिन उसके अंदर रूह कुछ की जुम्बश नहीं है। रूह कुछ की जुम्बश नहीं है। लोग खाली जाते थे, खाली आ जाते, लेकिन जहां जुम्बश है वहां लोग बहाल होते हैं। आमीन। जहां जुम्बश है वहां रूह कुछ आजाद करता है, वहां बहाली आती और बरकत आती है। आमीन, हालेलुया। रूह कुछ क्यों खुदा देता है? पुराने अहदनामा के अंदर खुदा ने जिस जिस नबी, जिस जिस पैगंबर को बुलाया, अपने मकसद, अपने काम के लिए उसे रूह कुछ दिया। सारे को नहीं देता। यूसुफ को बुलाया, किसको? यूसुफ को। और यूसुफ के बारे में अगर आप पढ़े तो 41वें बाब में, पैदाइश चैप्टर 41 41वां बाब, 40 से 41वें बाब में यूसुफ के बारे में लिखा हुआ है कि यूसुफ के ऊपर खुदा का रूह था, और यूसुफ जो है वो मुल्क मिस्र का हाकिम बनाया गया। क्यों? क्योंकि खुदा ने उसे हिकमत दी थी। पाक रूह आपको हिकमत से मामूर और दलाई से मामूर कर देता है। वो ख्वाबों की ताबीर करता था। बताता कौन था? रूह कुद्स, खुदा का पाक रूह गाइड करता था उसे। यूसुफ पर होली स्पिरिट का मसा था, अनॉइंटिंग थी। आज अनॉइंटिंग कोई नहीं, बंदे लगे हैं, मसा है या नहीं, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। गौर करें, खुदावंद जिसको अपने काम के लिए बुलाता है उसे मसा भी करता है, उसे अनॉइंटिंग भी देता है कि जा मेरा ये काम कर। खुदा ने यूसुफ को बुलाया और उसे अनॉइंट भी किया, रूह कुद्स का मसा दिया, अपने रूह कुद्स से भर दिया। पैदाइश की किताब 41वां बाब 38वीं आयत में लिखा हुआ है इसके बारे में कि खुदा का मसा, खुदा की अनॉइंटिंग यूसुफ पर थी। और फिर हमने कहा तू पूरे मुल्क मिस्र का हाकिम है। हालेलुया, हालेलुया। गौर करो खुदा के कलाम पर। खुदा का मसा आपको यहां से उठाता। कभी आपके पूरा चैप्टर पढ़ो तो कलाम में लिखा यूसुफ जेल में था। कहां? जेल में था।
بادشاہ نے وہاں سے بلایا، کہتا ہے اس کے بال کاٹو، اس کی کٹنگ کرو، اس کی شیپ بناؤ، اس کے لیے کپڑے لے کر آؤ۔ اور جیسے ہی اس نے خواب کی تعبیر بتائی، اس نے کہا تو میری جگہ ملک مصر کا حاکم ہے۔ غور کریں، مسا کے بغیر کچھ نہیں ہے، انائٹنگ کے بغیر آپ کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ خدا نے موسیٰ کو بلایا، اس پر بھی خدا کا روح تھا۔ ایک شخص بیزلیل، خروج کی کتاب میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور بیزلیل کو خدا نے اس لیے بلایا تاکہ وہ عہد کا صندوق بنائے۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، خدا نے جب موسیٰ کو کہا نا میں نے بیزلیل کو بلایا ہے، تو موسیٰ بھی حیران ہوا۔ خدا نے کہا نہیں حیران نہیں ہونا، میں نے اسے روح القدس سے مامور کیا ہے۔ ہلیلویا، میں نے اسے کیا کیا؟ روح سے مامور کر دیا ہے۔ ہنرمندی ایجاد کرے، کارپینٹر تھا، شاندار قسم کا۔ خدا نے اسے حکمت دی کہ عہد کا صندوق بنایا جائے۔ یہ کام کرتا ہے خدا کا پاک روح، اس لیے کلام کہتا ہے روح سے کیا کرو؟ مامور ہوتے جاؤ۔ پھر گنتی کی کتاب، بلام پر خدا کا روح تھا، لیکن پہلا سیموئیل 10:10، پہلا سیموئیل 10واں باب 10ویں آیت، ساؤل بادشاہ پر خدا کا روح القدس نازل ہو گیا۔ پہلے سیموئیل نے کلام کیا کہ خدا نے تجھے چنا، اس نے کلام کو قبول کیا، اور پھر اس پر روح القدس نازل ہو گیا۔ جو کلام کو قبول کرتے ہیں ان پر روح القدس نازل ہو جاتا ہے۔ ہلیلویا۔ آپ اگر مسیح ہیں، اگر آپ نے کلام کو قبول نہیں کیا، روح القدس آپ پر کبھی نازل نہیں ہوگا۔ مسیح گھرانے میں پیدا ہو جانے سے بندہ مسیح نہیں ہوتا، مسیح کو قبول کرنے سے مسیح ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہنا جی ہم تو خاندانی مسیح ہیں، تو وہ بیٹا یا بیٹی مسیح گھرانے میں پیدا ہو جانے سے وہ مسیح نہیں ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ مسیح کو قبول کرنے سے مسیح کی آئیڈینٹی، مسیح کی پہچان تیری زندگی میں آتی ہے، اور یہ تب آئے گی جب تو توبہ کرے گا، مسیح کو قبول کرے گا، اور مسیح تیری زندگی میں آئے گا، تو بپتسمہ لے گا اور نجات پا جائے گا۔ آمین، ہلیلویا، ہلیلویا۔ خدا کا پاک روح ساؤل پر نازل ہو گیا، اور یہ ساؤل قوم بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ بن گیا۔ آمین۔ ڈھونڈنے کیا گیا تھا؟ جی کیا ڈھونڈنے گیا تھا؟ کتنے لوگ جانتے ہیں گدھے ڈھونڈنے گیا تھا؟ غور کرو خدا کا کیا پلان ہے۔ لوگ گدھے ڈھونڈنے جاتے ہیں، وہ اٹھا کے ان کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آمین، ہلیلویا، ہلیلویا۔ اس لیے کلام پر غور کریں، روح سے مامور ہوتے جاؤ، روح سے ایک حوالہ اور پڑھیں گے، کلسیوں اور اس کا پہلا باب اور اس کی کلسیوں تیسرا باب 16 ہے، جلدی سے کلسیوں 3:16۔ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو، اور کمال تنائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو، اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ، اور روحانی غزلیں گاؤ۔ یہاں سے ہمارا دوسرا پوائنٹ سٹارٹ ہوتا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہمارا ختم ہوا کہاں؟ روح سے مامور ہوتے، اچھا ہوتے کیسے؟ سیکنڈ پوائنٹ، پہلا پوائنٹ روح القدس کا آپ کی زندگی میں ہونا ضروری ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ خدا کے کلام سے، خدا کے گناہ پر غالب آ سکتے ہیں، گناہ پر غالب آ سکتے ہیں۔ کلام کیا کہتا ہے؟ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے۔ دوسری بات، خدا کا کلام ہے جو آپ کو غلبہ دلا سکتا ہے گناہ پر، جسم کے کاموں پر۔ اس لیے کلام کو دل میں بسنے دو اور کثرت سے بسنے دو۔ آپ کیسے روح سے مامور ہوں گے؟ اگر کوئی شخص کہنا میں ایسی روح سے مامور ہو جاؤں، آپ ایسے روح سے مامور نہیں ہو سکتے۔ جب تک آپ خدا کا کلام نہیں پڑھیں گے،
خدا کا کلام آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا، خدا کبھی بھی آپ کو روح سے معمور نہیں کرے گا۔ کلام کے وسیلہ سے وہ روح القدس سے معمور کرتا ہے۔ اگر آپ خدا کا کلام پڑھتے ہیں اور صرف پڑھ ہی لیتے ہیں، دھیان نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، کچھ لوگوں نے اپنی ضرورت کے مطابق کلام رکھا ہوا ہے۔ مصیبت آ گئی ہے، زبور 121 کٹو، مصیبت جو آ گئی ہے مدد مانگو، بندہ ڈر گیا ہے اور زبور 23 پڑھ لو، اچھا ڈر لگتا ہے زبور 91 91 پڑھ لو۔ ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق رکھا ہوا ہے کام، جنہیں کو لوڑ انہاں کو والا کاٹ کے پڑھ لیا، باقی نہ ادھروں پڑھے نہ ادھروں پڑھے۔ یہ کیا ہے؟ سارا کلام کس کے لیے ہے؟ کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے، پھر کہتے ہیں ہم روح سے معمور نہیں ہوتے، کیسے ہوں گے؟ کلام اندر آئے گا آپ روح سے معمور ہوں گے، کلام پر دھیان کریں گے آپ روح سے معمور ہوں گے، کلام زندگی میں کام کرے گا وہ آپ کو روح سے معمور کرتا جائے گا۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں کیسے معمور ہو سکتے ہیں؟ ایسے ہو سکتے ہیں، حوالہ تو پڑھو، کثرت سے بسنے دو مسیح کے کلام کو، اور جب یہ کثرت سے بسنے دیں گے تو روح القدس بھی کثرت سے استعمال کرے گا۔ ہاللویا! ایسے تعلیم ٹھیک ہے، تو اس لیے غور کریں خدا کے کلام پر کہ کیسے معمور ہوں گے؟ جب کلام کثرت سے زندگیوں میں بسے، کلام پر عمل کریں گے، روح القدس اپنی قدرت سے آپ کو بڑھتا جائے گا اور آپ معمور ہوتے جائیں گے۔ آمین، ہاللویا، ہاللویا۔ آپ کو پتہ ہے خدا کا کلام ہمیں کیوں دیا گیا ہے؟ کیوں دیا گیا ہے؟ جی کلام کیوں دیا گیا ہے؟ چلے حوالہ پڑھ لیتے ہیں۔ دوسرا تیموتھیوس 3 باب 16 اور 17 آیت پڑھیے گا ذرا۔ دوسرا تیموتھیوس 3 باب 16 اور 17 آیت جلدی سے۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، خدا کے الہام سے ہے، خدا کے الہام سے، آدمیوں کے نہیں، آدمیوں نے صرف لکھا، الہام خدا کا تھا، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ کس کام کے لیے؟ کس کام کے لیے؟ نیک کام۔ نیچے لکھا ہے، ہم اس کو ہائی لائٹ کریں گے۔ ہر ایک صحیفہ دیا گیا، صحیفہ دیا گیا، انبیاء نے صحیفے لکھے، تورات، زبور، اناجیل، انبیاء کے صحیفے کس لیے دیے گئے؟ اس لیے دیے گئے، کیوں دیے گئے؟ تاکہ تعلیم کے لیے، اصلاح کے لیے اور پھر تربیت کے لیے فائدہ مند ہو۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں کلام جو کو گل دسو تاکہ ساڑی نصیحت تے تربیت ہوئے۔ صحیفے اس لیے دیے گئے تاکہ ہمیں فائدہ ہو، اور نیچے لکھا ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو تیار کون کرتا ہے؟ خدا کا کلام نیک کام کرنے کے لیے ہمیں تیار کر دیتا ہے۔ ہاللویا۔ تو کلام کو کیا کرنے دو؟ کثرت سے، کیوں بسنے دو؟ اس لیے کیونکہ خدا کا کلام زندہ بھی ہے اور خدا کا کلام مؤثر بھی ہے، اور یہ جان کو بھی اور بند اور گودے کو بھی جدا کرتا ہوا گزر جاتا ہے۔ یہ ہماری سوچوں میں آ جاتا ہے، ہمارے خیالوں میں آ جاتا ہے، ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، ہڈیوں کے اندر سے جو وائٹ گودا ہوتا ہے اس کو بھی ٹچ کر کے نکل جاتا ہے۔ یہ کلام ہے، جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا وہاں خدا کا کلام چلا جاتا ہے۔ آمین۔ جہاں تک میڈیکل سائنس کا ڈاکٹر نہیں جا سکتا نا ہڈی کے گودے کے اندر، وہاں بھی کلام گزر جاتا ہے۔ آمین، ہاللویا۔ اس لیے یہ مؤثر ہے اور دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ جیسے جیسے آپ کی زندگی میں اترتا جائے گا، گہرا ہوتا جائے گا، آپ کی روحانی ترقی ہوتی جائے گی۔ اس لیے ضروری باتیں ہیں۔ یہ سوال ہے کہ ہم کیوں مسیح ہوتے ہوئے گناہ پر غالب نہیں آ سکتے؟ پہلی بات خدا کا پاک روح، دوسری بات خدا کا کلام،
یہ ہماری زندگی میں ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ غالب آئیں گے۔ آمین۔ کیونکہ خدا کا کلام ہی ہے، جب وہ گہرے طور پر آپ کی زندگی میں اترے گا تو زندگیوں کو تبدیل کر دے گا، کیونکہ اس میں قدرت پائی جاتی ہے۔ خدا نے یشوع سے ایک بات کہی تھی، کس سے؟ یشوع سے۔ کیا کہا تھا؟ کہ اگر تو اقبال مندی حاصل کرنا چاہتا ہے، کیا اقبال مندی، سرفراز ہونا چاہتا ہے، تو شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے دن اور رات تجھے اسی کا، تب جا کر تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو پھر خوب کامیاب ہوگا۔ کامیابی کہاں سے؟ کلام تو بغیر نہیں، کہ مدد کو بندہ کلام تو بغیر کامیابی لابدہ پھرے۔ اسٹوڈنٹس لائف کلام، جابس لائف کلام، بزنس لائف کلام۔ کلام کو آگے رکھو، پھر دیکھو خدا کیسے کیسے کام کرتا ہے۔ ضروری ہے، اس لیے کلام کہتا ہے، خدا نے یشوع سے کہا تھا دن اور رات تجھے اسی کا تابعداری میں رہنا، کلام کی فرما برداری میں رہنا، کلام کی بات کو ماننا، عمل کرنا۔ آج ہم سن لیتے ہیں اور ہم عمل نہیں کرتے، تو اس لیے ضروری ہے۔ ایک شخص سے میں نے پوچھا، میں کہا آپ نے نجات پائی ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی، ساڑھے گھر دعا ہوئی سی، پادری صاحب آئے، میں دعا کی تھی، میں شفا پا گیا۔ میں کہا نجات پائی ہوں؟ کہتا ہے بھائی صاحب دعا کی تھی، میں شفا پا گیا۔ اچھا، ہم لوگ سمجھتے ہیں پادری سے دعا کرائی، میں شفا پا گیا، شاید میں نجات بھی پا گیا۔ نو، ہم سمجھتے ہیں ہم نے دعا کروائی، حالات ٹھیک ہو گئے، ہم نجات پا گئے۔ نو، آپ کسی اور طرف جانے لگے۔ اپنی زندگی کی ترتیب کو ٹھیک کرو، سیدھا کرو۔ حالات ٹھیک ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ تو نجات پا گیا ہے۔ نجات پانے کے لیے یسوع کے قدموں میں آ کے گناہوں کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ ہاللویہ۔ ضروری باتیں ہیں کہ ہم ان باتوں کو سیکھیں۔ تو میں نے چاہا، یہ میسج خدا نے میری روح میں ڈالا تھا 2 دن پہلے۔ میں نے کہا خدا میں یہی سنانا ہے۔ رات کو میں بڑی لیٹ آیا، لیکن سوتے 3 بجے، لیکن میں دوبارہ صبح 6 بجے اٹھ گیا۔ تو میں نے کہا خدا جو تو نے مجھے دیا ہے میں اس کو دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے صبح 6 بجے اٹھ کر پڑھا تو خدا نے دوبارہ میرے سے کلام کیا۔ ہاللویہ، ہاللویہ، ہاللویہ۔ تو اس لیے ضروری باتیں ہیں کہ ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں۔ خدا جانتا تھا کہ یشوع نے جنگیں لڑنی ہیں آگے، اور ملک کو حاصل کرنا ہے، جنگیں لڑ کے، نوجوان لڑکا ہے۔ خدا نے سب سے پہلے اس کے آگے کوئی تلوار نہیں رکھی، نہ ہی انہوں کو پسٹل دیتا ہے، نہ ہی انہوں کو گن دیتی ہے۔ اس نے کہا شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ ہاللویہ۔ اس کی وجہ سے تو جنگیں جیتے گا، فتح حاصل کرے گا۔ ہم اس کے وسیلہ سے فتوحات حاصل کرتے ہیں۔ آمین۔ یشوع نے جنگیں بھی کی تھی، اور کلام فرماتا ہے یشوع غالب بھی آیا۔ یشوع جہاں جہاں جاتا تھا لوگ ڈرتے اور کانپتے تھے یشوع سے، اور خدا نے پہلے کہا تھا اگر شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے گی، دن رات تجھے کسی کا دھیان رہے گا، زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا۔ ہاللویہ۔ جو کلام کو دل میں رکھتا ہے بندے ہوتے ہیں کہ کھلو سکتے ہیں، گال یاد رکھیں۔ آمین۔ وہ جس کام کے لیے کھڑا ہوگا سارے کام یسوع کے نام میں ہو جائیں گے۔ اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ کلام کو پڑھیں اور اس پر دھیان گیان بھی کریں۔ ہم نے شاید ٹھہرایا ہوا ہے صبح کو 2-4 آیات پڑھ لینی ہے تو پھر میں کام سے نکل جانا ہے، پھر شامی آ کے 2-4 آیت پڑھنی ہے تو پھر میں سو جانا ہے۔ ہم نے صرف 2-4 آیتیں یا 1 زبور یا 2 زبور یا 1 حوالہ ہی رکھا ہوا ہے، اور کئی لوگ کر رہے ہیں بار بار وہی پڑھ دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں میں جب بائبل کھولی جیڑا میرے سامنے آ گیا میں پڑھ لیا۔ یہ کیا بات ہے؟ بائبل کو روٹین کے ساتھ ڈیٹیل سے پڑھ، تیرے لیے لکھی گئی ہے، یہ کتاب تیرے منہ سے نہیں ہٹنی چاہیے۔ آمین۔ شروع تو شروع کر تو پھر اینڈ تک پڑھ۔
विचों विचों नहीं ना तेन समझ आएगी पीछे के लिए क्या सी ना तेन समझ आएगी कहीं लिए है। तो कलाम को डिटेल के साथ पढ़ना चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो इसे गुनाहों का इकरार करना बहुत जरूरी है। और अगर आप नाकाम हैं, गुनाह पर गालिब नहीं आ सकते, तो फिर अपनी जिंदगी खुदा उनके कलाम के हैंड ओवर करें, फिर खुदा का कलाम आपको गलबा दिलाएगा। आमीन। यीशु के नाम में कुदरत पाई जाती है और ये कलाम उसने हमें दिया है कि हम गुनाह पर गालिब आए। तो इसलिए बेहद जरूरी बातें हैं जो हम करते हैं। कलाम हमारे रवैये में तब्दीली कर देता है, जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं और जिंदगियां फिर चेंज हो जाती हैं। इसलिए कलाम से भरे रहें। कलाम से, जब आप कलाम से भरे रहेंगे इसका मतलब है आप रूह से भरे हुए हैं, क्योंकि कलाम रूह की तलवार है। कलाम रूह की, और फिर उसके बाद आपकी रूहानी तरक्की होगी और फिर आप नशो पाएंगे और बरकत पाएंगे। तो रोजाना कलाम पढ़ना और जो पढ़ा है उस पर ज़िंदगी करना, उसे और ध्यान ज्ञान करना, उसे सोचते रहना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। तो कितनी बातें हमने की? पहले कितनी, कौन सी थी? जी, रूह से, रूह के बगैर आप गुनाह पर गालिब नहीं आ सकती। दूसरी, खुदा के कलाम की कुदरत से। और तीसरी, जल्दी से, दुआ। क्या? दुआ। ये जरूरी है, दुआ करना। क्या करना? दुआ करना। गुनाह के खिलाफ जंग है। दुआ क्या है? हाँ, ये जंग है जो एक ईमानदार रूह में करता है, और ये हमें लड़नी पड़ती है। बतौर मसीह होते हुए हमें कोशिश करनी है कि हम दुआ करें। आपको पता है माल की किताब जब आप पढ़ते हैं इसको गौर से, पहला बाप अगर आप पढ़ें, फिर उसके बाद चौथा बाप आप पढ़ें, फिर उसका छठा बाप पढ़ें, फिर उसका 13वां बाप पढ़ें, तो यहाँ पर इब्तिदाई कलीसिया की जो कामयाबी थी, इब्तिदाई कलीसिया बहुत दुआ करती थी, और इब्तिदाई कलीसिया दुआ के बगैर कोई काम नहीं करती थी। और पौलुस रसूल ने लिखा, कहता है मेरे लिए भी दुआ किया करो, ताकि जब मैं कलाम सुनाऊं तो खुदा मेरे ऊपर गहरे गहरे भेद खोले। हालेलुया। तो आपकी ड्यूटी है, आप मेरे लिए भी दुआ करिए। ये कलीसिया का फर्ज बनता है कि वो अपने खादम के लिए दुआ करे, ताकि जब खादम बोले तो खुदा उसके ऊपर अपने भेद खोले। ये पौलुस ने लिखा, जो न्यू टेस्टामेंट का हीरो है रसूलों में। तो इसलिए जरूरी बातें हैं। और फिर दुआ, जब हम दुआ करते हैं तो हैरतंगेज वादे हैं, नताइज हैं। मत्ती की इंजील 7वां बाब 7वीं आयत में लिखा है, मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते। तो दुआ क्या है? लगातार ढूंढते रहने का नाम है, लगातार खटखटाते रहने का नाम है। हमें कंटिन्यू दुआ करनी चाहिए, हर रोज बिना नागा दुआ करनी चाहिए, ताकि हम खटखटाते रहें और दरवाजे हमारे लिए खुलते रहें। आमीन। तो खुदा क्या चाहता है? हम कंटिन्यू क्या करें? दुआ करें। और फिर दुआ करनी कैसे? अब सवाल ये है जी, इसके छठा बाब 18वीं आयत पढ़िएगा जरा, आपको पता चलेगा दुआ करनी कैसे। छठा बाब 18वीं आयत। और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ। कैसे? रूह में दुआ। कैसे दुआ? कैसे दुआ? रूह में दुआ। रूह की दुआ सुनी जाती है, जिस्मानी अल्फाज की दुआ कभी सुनी नहीं जाती। रूह में दुआ, रूह कुछ से भरकर दुआ, मामूली हासिल करके दुआ जी। और मेहनत करते रहो, इसी घर से जागते रहो, जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। सब मुकद्दसों के वास्ते भी बिला नागा क्या करो? दुआ करो। रूह में जागो, और सिर्फ जागो ही नहीं, दुआ भी करो। बहुत सारे लोग जागते रहते हैं, सारी सारी रात ही जागते रहते हैं, है ना? लेकिन ये नहीं पता जागते क्यों हैं। क्यों जागते हैं? दुआ के लिए, कलाम के लिए, या फिर हाँ बहन कहती है नेट चलाने के लिए। हाँ, ज्यादातर ऐसे ही है। खुदा के लिए कोई नहीं जागते, इस बात को याद रखिएगा। सबके अपने अपने काम हैं। तो इसलिए गौर करें, कलाम कहता है जागो
रूह में दुआ करो। दुआ कैसे करनी है? रूह में दुआ करनी है। आपको पता है मसीह भी दुआ करते थे, और गतसमनी बाग में मसीह ने शिगिर्दों से क्या कहा था? जी, लेकिन जागो, दुआ करो, रूह तो मुस्तहिद है मगर बदन कमजोर है। लेकिन वहां पर एक शख्स को मसीह ने मुखातिब किया। क्या कोई बता सकते हैं किसको? खास कर दुआ के लिए किसको? हाँ, पतरस को मुखातिब किया। हवाला पढ़ो जरा, मत्ती की इंजील 26 बाब 40 और 41 आए जल्दी से। 26 चैप्टर वर्स नंबर 40 एंड 41, मत्ती की इंजील 6 बाब और 26वां बाब और उसकी 41, 40 और 41 है जल्दी से। फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया, शागिर्दों के पास आकर सोते पाया और पतरस से कहा। किससे कहा? पतरस से कहा। एक शख्स को खास मुखातिब किया। शागिर्द तो सारे थे, लेकिन एक बंदे को खास मुखातिब किया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? हाँ, एक घड़ी भी ना जाग सके। जागो और दुआ करो। जागो और दुआ करो। और काम वास्ते ना जागो, जागो और दुआ करो। लोग और काम वास्ते जागते नहीं, लेकिन मसीह का हुक्म है जागो और दुआ करो। रूह तो मुस्तहिद है मगर बदन कमजोर है। और जहाँ दुआ नहीं है, जहाँ रूह से मामूली नहीं है, वहाँ आजमाइशें हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, फसादात हैं, घर के अंदर सलूक नहीं है, बहाली नहीं है, बरकत नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं पैसा बड़ा आता है, पता नहीं चलता जाता किधर। ऐसा है कि नहीं? जी, कलाम में लिखा है मजदूर की थैली में मैं सुराख कर दूंगा, उसको पाएगा थलों निकल जाएगा। हजी की किताब में लिखा हुआ। कब हमारे रुपए पैसे में बरकत आती है? जब आप कलाम को पूरा करते हैं, पूरी दाई की उसके जहीरा खाना मिलाते हैं, आपके पैसे में बरकत आ जाएगी। आजमा कर देखो, वहां लिखा आजमा कर देखो खुदा कैसा मेहरबान है। कलाम फरमाता है पूरी दाई की खुदा के जहीरा खाना मिलाया करो ताकि खुराक हो। क्या? अच्छा, एक बंदा कहता है भाई साहब खुराक का की मतलब है? दाई की जड़ी है ਉਹਦੇ ਗਸ਼ੇ ਕਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ कहता है? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? मैंने कहा एक खुराक का मतलब है कि इन पैसों से खुदावंद के काम नाम को और उसके काम को जलाल दिया जाए। ये रोटी, रोज की रोटी, ये पैसे उसके लिए इस्तेमाल हो, खुराक हो। तो बड़े लोगों ने अपनी तशरीह बनाई है। एक बंदा कहता पैसा मैं तो दाई यकीन गरीबों की मदद कर देना। मैं क्या चल करना तो ठीक ही है, लेकिन कलाम नहीं पूरा किया। मदद करनी है तो अपने को कर, पूरी दाई यकीन यहाँ जहीरा खाना में आनी चाहिए, खुदा के घर में मदद करनी चाहिए। लेकिन खुदा का जो हुक्म है वो टाइट खुदा के घर में आनी चाहिए। तो इसलिए फिर लोग कहते हैं हमारे हालात ठीक नहीं होते, हमारे रुपए पैसे में बरकत नहीं है। आप कलाम को पूरा करें, देखो बरकत आती है कि नहीं आती। ये हुक्म है खुदा का कि हम पूरी दाई की जहीरा खाना में खुदा के मसबा पर ला कर रखें। हालेलुया। वो बे पैसे निकाल लो, ये खामोशी हो गई। तो खुदा का कलाम फरमाता है, मैंने उस दिन भी ये बात सिखाई थी कि हम खुदा के लिए अगर हमने कुछ करना हो ना, हम 50 बार सोचते हैं करिए या ना करिए, करिए या, लेकिन खुदा ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ करना वास्ते एक मिनट भी नहीं सोचता, फौरन कर दो। ਅਸੀਂ 50 ਵਾਰੀ सोचते हैं चर्च ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇਈਏ या ना देइए, लेकिन खुदा एक बारी भी नहीं सोचता, कहता ਲੈ जो तू ਮੰਗਿਆ मैं ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ खुदा जी ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 50 ਵਾਰੀ सोचते हैं कि अगर मैं इन्हें दे देते तो हो सकता है बिल ऐतकी मेरा रह जाए। तो खुदा को दे के वे तेरा बिल भी रहने देना, तेरा मीटर कभी नहीं कटिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरा कनेक्शन अगर उनसे जुड़ गया ना तो बिजली उतो आती रहेगी। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ नहीं जोड़ देंगे ना, माउंट वाला मीटर ना ला के ले जाए। तो फिर कलाम कैसे पूरा होगा? कलाम नहीं जो पूरा होता, मैं तो दसा लोग नहीं करते और फिर कहते हैं हमारे हालात तब्दील नहीं होते। खुदा का कलाम पूरा करें, यकीन माने खुदा आपकी दिल की मुरादें पूरी करें। आमीन, हालेलुया। तो
تو یہ تیسری بات کہ دعا کے وسیلہ سے کیا ہو. اگر آپ پطرس کی طرح بھلائی کے کام کرنا چاہتے ہیں نا تو پھر دعا کرنی ضروری ہے. پطرس پہلا نہیں سکھاتا، لیکن جب یسوع آسمان تے چلا گیا، روح القدس کا تجربہ آیا، اس تو بعد پطرس کی زندگی دعائیہ زندگی بن گئی. آمین. اور کلام کہتا ہے پطرس جہاں جہاں سے جاتا تھا اس کے سائے سے لوگ شفا پاتے تھے. کیوں پاتے تھے؟ کلام اندر آ گیا، روح القدس اندر آ گیا، تابعداری آ گئی، فرما برداری آ گئی. تو یہ بہت ضروری ہے. جلدی سے چوتھی بات، غالب کیسے آ سکتے ہیں؟ چوتھا پوائنٹ ہے کلیسیا میں ایمانداروں کی رفاقت. کلیسیا میں ایمان کی آپس میں رفاقت، یہ بہت ضروری ہے. آپ کو پتا ہے یونائٹ ہونا، ایک روح ہونا، ایک ایمان ہونا، یہ بہت ضروری ہے. سٹارٹنگ میں جب مسیح نے بھی شاگردوں کو بھیجا تو دو کر کے بھیجا کہ اگر ایک ڈگے گا تو دوسرا انہوں سامنے لے گا. جب ابتدائی کلیسیا نے خدمت گزاروں کو بھیجا تو چھوٹے چھوٹے گروپ تھے، 2 4 4 5 5 بندے جاتے تھے منادی کرنے کے لیے. کیوں جاتے تھے؟ اس وجہ سے تاکہ ایماندار آپس میں کیا رہے، یونائٹ رہے، ان کی یونٹی رہے، رفاقت رہے. اس لیے آپس کی رفاقت ہونا ضروری ہے. اور کلام میں لکھا ہے عبرانیوں کے خط میں جمع ہونے سے باز نہ ہو، جیسا کہ اوروں کا دستور ہے. وہ ڈیلی جمع ہوتے تھے، ہر روز بلا ناغہ. خدمت گزاروں کو آپس میں چرچ میں آ کر رفاقت کرنی چاہیے. آمین، ہلیلویا. تو یہ ضروری ہے. ایک چیز اور جو ہم نہیں کرتے، اور میں چاہتا ہوں یہ پوائنٹ ہم پڑھیں. یعقوب کا خط 5واں باب 16ویں آیت پڑھیے گا جلدی سے، پھر اس کے بعد ہم دعا کریں گے. بس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرو. کیا کرو؟ آپس میں آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرو؟ اپنے گناہوں کا اقرار اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ. اور کرو کیا؟ پہلے کیا کرنا ہے؟ گناہوں کا کام. مشکل ہے کہ تسی کسی کہہ رہے ہو یار میری زندگی جو گناہ ہے میرے ایسے دعا دے کر کہہ سکتے ہیں کسی کو؟ جی اسی نے کہنے ایسا جو کیتا ہے کسی کو پتا نہ چلے، کسی کو پتا چلے یا نہ چلے، اتنے بیٹھا ہے انہوں چل گیا پتا. اگر میں انہوں دس دیتا ہوں کی سوچے گا؟ ان زندگی چاہے گناہ ہے. کلام میں لکھا ہے آپس میں کیا کرو؟ گناہوں کا کیا کرو؟ ایمانداروں کو کیا گیا جائے، عام بندے نو نہیں. ایماندار آپس میں ایک دوسرے کو بتائیں بہن بھائی جی میری زندگی میں یہ غلطی یہ خطا ہے، اس کے لیے دعا کرو. ابتدائی ایماندار ایسے کیا کرتے تھے، اس لیے وہ جہاں جہاں جاتے لوگ یسوع کو قبول کرتے تھے، کیونکہ واقعی حقیقت میں ان کی زندگی میں روح القدس کام کرتا تھا. ہلیلویا. آج آپ کو پتہ سیلفی کا دور ہے اور لوگ جو ہے وہ بیوٹی کیمپ سے تصویریں کھینچتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، فلٹر لایا ہوتا ہے نا. ہاں اصلی چہرہ کچھ اور ہوتا ہے تے تصویر تے بندہ کچھ اور ہوتا ہے. یہ اج دا ایماندار ہے نہیں ہے. چاہیے دے وچ فلٹر لگا تے چرچ چوں باہر نکلدے ہیں نال ہی اصلی تصویر سامنے آ جائے. چرچ میں تو فلٹر لگا ہوا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم خدا کی حضوری میں ہیں. تو ہمیں آپس میں اقرار کرنا ہے تاکہ ہم کیا کریں؟ شفا پائیں. گناہوں کا اقرار کرو. اے کام کوئی نہیں کرتا، کوئی آپ سے نہیں کہے گا میری یہ غلطی ہے مینوں معاف کرو، کہے گا نہیں میری کوئی غلطی نہیں، میں ٹھیک ہوں. تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم گناہ پر غالب کیوں نہیں آ سکتے؟ یہ تو وجہ ہے. آپ غالب کیسے آ سکتے ہیں؟ آپ آ نہیں سکتے. کیوں؟ گناہ تو اندر ہے، آپ نے اس کو نکالا ہی نہیں، آپ نے ایماندار کے ساتھ شیئر کیا ہی نہیں. آپ کو پتا ہے اگر میں اس کو بتاؤں گا یہ محلے میں 4 بندوں کو اور کو بتائے گا اے کام کرنا ہے، میری تے بدنامی ہو جائے گی. ڈرتے ہیں اسے دس دیں گے، لیکن سب کو نہ بتائیں. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، سب کو نہیں، صرف اس کو جو واقعی ہی ان کو سے معمول ہے. سارے کو نہیں، ورنہ یہ بات سچ ہے وہ تماشا بنا لے گا. لیکن اس کو بتائیں جو ریلائبل بندہ ہے،
جس کے اندر آپ کو روح القدس کی انائٹنگ اور خدا کا مسا نظر آتا ہے. جب ایماندار مل کر دعا کرتے ہیں خدا کا جلال ظاہر ہو جاتا ہے. آمین ہاللیلویا. ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے. آزمائشیں آتی ہیں, میں یہ نہیں کہتا آزمائش آ نہیں سکتی, لیکن آزمائشوں پر کیسے غالب آئے گی؟ 4 گلاں ہمیشہ یاد رکھنی ہے. ایمانداران کی رفاقت بڑی ضروری ہے, دعا بڑی ضروری ہے, کلام بہت ضروری, روح القدس کی قدرت ایک سب تو زیادہ ضروری ہے. 4 گلاں صاف سیدھیاں سیدھیاں, پہلا روح القدس کی مدد منگو, کلام تے عمل کرو, کلام نو پڑھو سنو, پڑھ نہیں سکتے اگر سن لیا تے عمل کرو, اور اس کے بعد دعا آپ بھی کرو, دعا کرواؤ بھی. تے ایماندار جڑے ایماندار نے, غیر ایماندار نہیں, غیر ایماندار نے نال بہت گلاں ہون نہیں لگی اور ٹاپک کدھر تک کدھر چلا جائے گا. غیر ایماندار ساتھ کبھی نہ بیٹھو, ایماندار کے ساتھ بیٹھو تاکہ کوئی اچھی چیز, کوئی اچھی بات سیکھنے کو ملے. آمین ہاللیلویا. سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دیں. آئے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں. دعا مانگیں گے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. کہیں خداوند مجھے گناہ پر غالب آنے کی توفیق بخش. کہیں خداوند میری زندگی میں اپنے جلال کو کثرت سے ظاہر کر. کہیں خداوند تیرا پاک روح میری زندگی میں کثرت سے کام کرے. کہیں خداوند پاک روح کی نعمتیں, پاک روح کے پھل ہمیں عطا کر, کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے دے. اور خداوند پاک خدا دعا کرنے کی توفیق دے دے, دعائیا روح دے دے تاکہ خداوند ہم مل کر دعا کریں اور خداوند تیرے کلام پر عمل کریں اور ایمانداروں کی رفاقت, ایمانداروں کی برکت ہماری زندگی میں ہو. آئے سب دعا کریں گے. دعائیا روح مانگ لیں اپنے لیے. اتنے زیادہ لوگ کے پاس نہیں ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. کہ خداوند تیری قدرت کام کرے. ہاللیلویا. ریشمن تبو بیشا بورو کتروے ریکا بارا سکتربا. یسوع کے نام سے ریکا لانا بیرا روسے میرے 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 یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویا ہاللیلویا. خداوند سے دعا مانگے اور خداوند سے کہے خداوند مجھے گناہ پر غالب آنے کی توفیق بخش. میری زندگی سے غلطیوں, خطاؤں, گناہوں کو دور کر اور اپنا جلال اور اپنی قدرت ظاہر کر. تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں. تیری مسا کی قدرت, تیرے جلال کی قدرت زندگیوں پر ظاہر ہو اور خدا تیرا پاک ہاتھ آئے. نوجوان بیٹیوں پر برکت ہو, نوجوان بیٹوں پر تیری برکت ہو, بہنوں پر, بھائیوں پر تیری برکت ہو, بزرگوں پر تیری برکت ہو. سب کو خدا پاک خدا روح القدس کی معموری بخش دے. سب کو خدا کلام کی توفیق بخش اور خدا دعا کرنے کا روح دے دے اور خدا روحانی رفاقت دے میرے خدا. ہاللیلویا. پریز آکھا رے میرے زوکورو سے خدا کلیسیا کو روح القدس سے معمول کر اور کلیسیا کو برکت دینا اور اپنا جلال اور اپنی قدرت بڑی کثرت سے ظاہر کرنا. میں تیرے پاک ہاتھوں میں دیتا ہوں. آج کا کلام 100 گنا پھل لائے اور تیرے نام کو عزت اور جلال کے دے. بلیس کرنا اور برکت دینا خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے. آمین. خدا ہم سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. خدا ہم کی زندگی بخش کلام کے لیے زوردار تالیاں.